یہ آئین اور رول آف لا جو ہے اس کے لیے ہم نے پہلے بھی قربانیاں دی، چاہے وہ 1968-69 کا ٹائم تھا، ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر کے خلاف میں خود وکلا کے جلوسوں میں جاتا رہا ہوں 1968-69 میں۔ لہذا اسی طرح ضیاء الحق کے خلاف 11 سال تحریک وکلا نے چلائی ہے اور بے شمار جلوس نکالے گئے ہیں، پوری طرح جدوجہد کی ہے۔ اس قسم کے بھی ڈکٹیٹر سے جان چھڑانے میں وکلا کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اسی طرح مشرف جیسا ڈکٹیٹر جو بہت کلیم کرتا تھا، بڑا ایروگینٹ تھا، اس کے سے بھی جان صرف اور صرف وکلا نے چھڑائی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1980s میں ہم ہر سال کنونشن کرتے تھے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام، اور کیونکہ اس وقت ہائیسٹ باڈی جو تھی وہ وہی پریمیئر بار ایسوسی ایشن تھی، اور جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے تھے بہت سارے، وہ صرف ان کنونشنز میں پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے۔ ان میں جرأت نہیں تھی کہ کھل کے سامنے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ وہ وکلا کے تحفظ کے انتظار میں ہوتے تھے کہ وکلا جب کریں گے کنونشن تو ہم اس کنونشن میں بھی دو باتیں کر لیں گے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، ہم اس سے نہیں کہتے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، لیکن ہم ہمیشہ آئین کے لیے اپنے مفادات کے لیے نہیں لڑتے، نہ کبھی لڑے ہیں نہ کبھی لڑیں گے۔ دوسرا جس کے اوپر بات ہوئی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے وکلا بھائیوں نے، کہ ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے۔ بے شک یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یونائٹڈ ہوں، اور ہم یونائٹڈ ہیں۔ یہ زبیری صاحب اور ان کی کابینہ نے ثابت کیا ہے کہ وکلا کس طرف ہیں، یونائٹڈ ہیں اور یونائٹڈ رہیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات واضح ہے کہ ہمارے اندر اس قسم کے لوگ داخل کیے جاتے ہیں جو کہ ہمیں آپس میں ڈیوائیڈ کریں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنے کی کتنی مذموم کوشش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ججز جو ہیں ان کا آپس میں اختلافات کھل کے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح آپ کو چوکنا رہنا ہے۔ وکلا میں بھی اسی قسم کی ڈویژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ سب کا سینٹیمنٹ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، تو مجبور ہیں بہت سے لوگ زبانی جمع خرچ کرنے کے لیے بھی، لیکن ہمیں اپنے اندر وہ سارے ایسے اشخاص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جو کہ ہمیں بعض اوقات اندر سے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں، وکلا سے بہتر پولیٹیکل سوچ کا طبقہ کوئی نہیں ہے، لہذا ہم اس چیز کا اپنے احتیاط برتتے ہوئے، جس طرح بالخصوص پچھلے سال کے اندر آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں، اور اس میں بظاہر بعض لوگ جو وزیر بھی تھے، وہ بظاہر وکیل بھی تھے، انہوں نے اس کا پورا ساتھ دے کے آج ہمیں اس حالت میں لے کے گئے ہیں۔ ہمیں اس لیے چوکنا رہنا ہے۔ یہ بھی بات ہوئی ہے کہ ہم وکلا کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں لے کے جاتے، اس کا ہمیشہ سے ہم نے کھل کے اظہار کیا ہے۔ سیاسی جماعت میں شامل ہونا ہر وکیل کا حق ہے۔ سیاست کرنا آئین میں ہر وکیل، ہر شخص، ہر شہری کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ سیاست کریں، سیاسی جماعتیں بنائیں، سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کریں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت سے وابستہ بار سے باہر نکل کر ہوتے ہیں۔ بار کے اندر ہماری کوئی سیاسی جماعت نہیں، بار کے اندر ہماری ایک ہی سیاسی جماعت ہے، وہ کالے کوٹ کی جماعت ہے، جو آئین کی جماعت ہے، جو رول آف لا کی جماعت ہے، جو عدلیہ کی آزادی کی جماعت ہے۔ یہاں ہم سب اکٹھے ہیں، ہماری ایک ہی پارٹی ہے کہ ہم نے آئین کی عملداری کو یقینی بنانا ہے، یہی یہاں پر ہم اکٹھے ہیں۔ اس لیے میں ہر دفعہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، بھائی بار کی سیاست کے اندر پولیٹیکل پارٹی سیاست مت لے کے آئے، پولیٹیکل پارٹی کی سیاست بار کے باہر ہے، کریں ضرور کریں، یہ بھی ایک قومی ضرورت ہے، لیکن بار کے اندر وکلا کو پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد پر، پولیٹیکل سوچ کی بنیاد پر ڈیوائیڈ نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس نے ہمیں ہمیشہ ڈسپوائنٹ کیا ہے، جس اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے اس اسٹیبلشمنٹ نے پچھلے 75 سال سے عدلیہ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ ہماری بڑی ہی افسوسناک تاریخ ہے، پچھلے 76 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ اس کو منیر تھاٹ کہیں یا انوار الحق کا تھاٹ کریں، یعنی یہ وہی عدلیہ ہے جو استعمال ہوتی رہی ہے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس وقت ہو رہی ہے
हम उससे बेहतर तवक्को रखते हैं, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं अदलिया में बड़ी वाज़ेह कमजोरी देख रहे हैं। अगर अदलिया ने हिम्मत करके फैसला किया आइन के मुताबिक कि जब असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, ये फैसला देने के लिए अदलिया ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जुर्रत और हिम्मत दिखाई, उनको सलाम पेश करता हूं। यहां तक के तारीख भी दे दी, इस तारीख को इलेक्शन कराएं। अफसोस ये है कि उसके बाद उस पर अमल दरामद नहीं करा। अफसोस ये है कि जो चंद लोग बाहर इकट्ठे हुए थे अदलिया को धमकाने के लिए, ये चंद जनरल जो आए थे चीफ जस्टिस को कुछ कहने के लिए, उसका असरात हमें अच्छे नजर नहीं आए। बिल्कुल सही बात कही है खोसा साहब ने, भाई आप हिम्मत करते 14 मई का जो ने डिफाई किया था, चाहे उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर होता या उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता या कोई और स्टेट बैंक का गवर्नर होता जिसने पैसे देने से इनकार किया था, इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये हिम्मत बंदयाल साहब करते तो सारे वकला उनके साथ, पाकिस्तान भर के वकला उनके साथ होते। मुझे ये कहते हुए फख्र है कि जिस दिन कुछ सियासी जमात के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे और वहां पर धमकाने वाली तकारीर की गई थी, मेरा वकला के साथ उस वक्त बड़ी हद तक एक राब्ता था और मैंने अपनी जो हमारे से रिलेटेड बार एसोसिएशन, जो ग्रुप से रिलेटेड, उन सब से कहा कि आप सब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे हमारे जुफैरी साहब की क़यादत में। और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में वकला काला कोट पहनकर उस दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे। उसमें हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के वकला का खास बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा देखा है कि पिंडी और इस्लामाबाद के वकला ने ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा हमारे मामलात को आगे लेके गए हैं। तो अगर हिम्मत कर जाती जुडिशरी, 9 मार्च 2007 का वाकया है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर वो कुछ करते तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं जुडिशरी के साथ क्या करती। तो मैंने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, उस धमकाने वाले डिक्टेटर को आखिरकार मायूस होकर अपने ऑफिस से अलग होना पड़ा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर जुडिशरी कोई भी दिलेराना कदम कभी भी उठाएगी, वकला सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वकला सारे उसके साथ दस्तो बाजू बन के साथ खड़े होंगे। जुर्रत तो करे ना। तो असल मसला जो आ रहा है, मैं बिल्कुल ही कहा हमारे दोस्तों ने कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई अच्छा रोल हम नहीं देख रहे। पंजाब में बेशुमार ख्वातीन, सियासी वर्कर, सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को पिछले कई महीनों से अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी पिटीशंस हो गई, जुर्रत नहीं पड़ रही, यहाँ छोड़ते हैं वहां पकड़े जाते हैं। अगर इस हाई कोर्ट में जुर्रत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जुर्रत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता, लेकिन अपनी कमजोरी का हम आज भुगत रहे हैं। इनकी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे मुफादात, छोटे छोटे फेवर्स, किन चीजों की खातिर आप ये कर रहे हैं, बड़े दुख की बात है। हिम्मत दिखाओगे, पेशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जुर्रत नहीं पड़ रही किसी की। कई लोगों ने कहा मुझे पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ जो कि ज़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी खवातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े गए और खवातीन की जो बेहुरमती की गई, ये तो ज़ियाउल हक के जमाने में नहीं हुआ था। मैंने एक बात कही थी, भाई हम सबको इसके बारे में इल्म होना, पंजाब में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि हमारे बलोच भाइयों के साथ क्या होता है, सिंध में क्या होता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता रहा है। अच्छी बात है कि अब पंजाब भी वो भुगत रहा है। ये रात को गायब करना, ये लाशें फेंकना, ये मिसिंग पर्सन्स होना, ये सिर्फ बलूचिस्तान की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मेरे भाई बुलीदी ने और मेरे और बलूचिस्तान के भाइयों ने बात कही। सारे कौम को पता होना चाहिए कि क्या गुजरती है, क्या गुजरती है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। इसलिए ये तजर्बे जिससे पंजाब गुजर रहा है, गालबन पाकिस्तान को इस हवाले से यूनिफाई कर रहा है। सबके तजर्बात आज हमें पता चल रहा है 1970 में हमारे बंगाली भाइयों के साथ क्या हुआ था।
وہ مجھ سے اچھے پاکستانی تھے، وہ ہم سب سے اچھے پاکستانی تھے، پاکستان بنانے والے تھے، پاکستان کی بنیاد رکھنے والے لوگ تھے، جو میرے ہم اثر ہم اور لوگ جانتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں۔ سردار لطیف کھوسہ اور میں کلاس فیلو ہیں، ہمارے ساتھ بنگال سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، بلکہ 1966 میں مجھے یہ فخر ہے کہ ایک بنگالی بھائی کو میں نے سپورٹ کر کے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کا جنرل سیکرٹری الیکٹ کروایا تھا۔ اور مجھے بنگالی بھائیوں کا ریسپانس ملا تھا کہ ہم پنجابی کو کچھ اور سمجھتے تھے، لیکن آپ پنجابی لوگ سوچ میں آئین اور جمہوریت رکھتے ہیں، ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ جس دن میں نے پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کی طرف سے انٹر-یونیورسٹی ڈیبیٹ کرائی تھی، تو ایسٹ پاکستان کی تینوں یونیورسٹی کی طرف سے ٹیمیں آئی تھیں انگریزی، اردو اور بنگالی زبان میں ڈیبیٹ بولنے کے لیے، اور ان کے نمائندوں نے مجھے کہا تھا، چاہے وہ راجشاہی سے تھے، وہ ڈھاکے سے تھے یا چٹاگانگ سے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتا چلا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ ہیں جو بنگالی زبان کو قومی زبان سمجھتے۔ میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے کہا کہ بنگالی اتنی ہی ہماری قومی زبان ہے جتنی اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمارا آئین کہتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت کریٹیکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں چاہے ہم سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں یا بلوچستان سے ہے، ہم نے ایک یونائٹ ہو کے اس سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے، اور بالخصوص وکلا نے اس میں لیڈ لینی ہے، اور وکلا کے نمائندوں نے آگے معاملات کو لے کے جانا ہے۔ ہمیں یقین ہے ہماری لیڈرشپ بہت اچھے ہاتھوں میں ہے، جس طرح زبیری صاحب ہمارے صدر نیشنل بار ایسوسی ایشن ہے، جس طرح اشتیاق صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں، اور اس طرح اور بھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اچھے صدور موجود ہیں، اور بلوچستان کے نمائندے سارے اس معاملے میں یکجا ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم مزید اپنا نیریٹو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہم آئین سے باہر کسی کو نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کی افواج آئین کی کریشن ہے، آرٹیکل 243، 44، 45، 46 ان کی، اور ان کو اس کے دائرے میں ہی رہنا ہے، دائرے سے باہر نہیں ہو۔ میں یہ کہوں گا کہ پڑھو آئین کے تحت تمہارا اوتھ کیا ہے، واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے کسی بھی رینک میں، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئین کو پروٹیکٹ کروں گا، ڈیفینڈ کروں گا، پرزرو کروں گا، جو کہ آج کا موضوع ہے، اور یہ بھی کہتا ہے میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں، I will not take part in any political activity۔ یہ ان کی قسم ہے۔ میرے خیال میں جنرلز کو بار بار یہ قسم پڑھانی چاہیے، تم نے کیا اوتھ لیا ہے، تم کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتے، تم کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر سکتے، تم کوئی الیکشن انجینئرنگ نہیں کر سکتے، تم الیکشن میں اپنے مرضی کے جو نتائج نہیں لے سکتے، کیونکہ مجھے یاد ہے اور آپ سب جو میرے ہم اثر کہ 11 سال ضیاء الحق کیا کہتا تھا کہ میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہا، وہ کہتا تھا میں الیکشن اس لیے نہیں کرا رہا کہ جب تک مجھے یقین نہ آ جائے کہ نتائج مثبت ہوں گے۔ مثبت نتائج کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی لگتا ہے یہی سوچ ہے، وہ مثبت نتائج کی خاطر الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں، لیکن بھول جاؤ جنرل صاحبان، مثبت نتائج صرف عوام دیتی ہے، کسی کا کوئی حق یا کسی کا کوئی ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے۔ یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ کس کو الیکٹ کرنا، کس کو حکمران بنانا، اور تم نے جو بھی آئین کے تحت حکمران منتخب ہوگا اس کی بالکل تابعداری اور وفاداری کرنی ہے۔ یہ ہمارے آئین کی دفاع کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی جدوجہد ہے۔ باقی آخر جو بات میں کہتا چلوں کہ وے فارورڈ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے جناب زبیری صاحب کہ اس کے بعد وے فارورڈ کیا ہوگا، جو بھی وے فارورڈ دیں گے۔ آئندہ آنے والے وقتوں میں کنونشنز مختلف شہروں میں، صوبائی دارالحکومت میں، ہر جگہ مین شہروں میں جس طرح ان کا حکم ہوگا سارے پاکستان کے وکلا اسی انداز سے فالو کریں گے، اور اس کوشش اور کاوش کو اس وقت تک ہم لے کے چلیں گے جب تک آئین مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا، رول آف لا نہیں آ جاتا، ملک میں فنڈامنٹل رائٹس پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا۔ میں بہت